अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। वादे के मुताबिक हाजिर हूं मैं। आज 22 फरवरी 2026 है। इस लाइव स्ट्रीम में आपके कमेंट्स यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहे हैं। जो इस वक्त यहाँ पे चल रहा है, बातचीत चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसमें वाज़े तौर के ऊपर जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो आसिम और मरियम का जो इक़्तिदार है, जिस तरह जनरल याया का इक़्तिदार तो बराह रास्त उसके अंदर जनरल रानी जो है वो इक़्तिदार में पार्टनर नहीं थी, लेकिन जब पोस्टिंग ट्रांसफर तबादले करने होते थे तो लोग जनरल रानी के पास जाया करते थे, उनसे पोस्टिंग ट्रांसफर तबादले करवाया करते थे। हद ये आ गई थी कि जनरल हमीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के उस वक्त, जनरल याया खान के आर्मी चीफ के, उन्होंने तमाम गवर्नर्स को ये हदायत पास की थी कि शाम के वक्त जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है, याया खान ऑर्डर देता है, उसके सुबह की रोशनी तक उसकी कंफर्मेशन उससे दोबारा करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि शाम के वक्त बहक के वो बहुत सी बातें करता है जो कि उससे फिर बाद में सुबह तक वो भूल चुका होता है, उससे करवाई जाती हैं यह बातें। इसी तरह यहाँ पे इस वक्त आसिम मुनीर को शाम के वक्त रात के अंधेरे में हमने देखा, कल रात को अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया गया और मासूमों की जानें ली गई। एक तरफ तो कहा यह जाता है कि अफगानिस्तान हमारे ऊपर तखरीबकारी करवा रहा है, लेकिन सबूत किसी किस्म का कोई भी फराहम नहीं किया जाता। अफगानिस्तान के ऊपर जब हमला होता है तो यह माना जाता है कि हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज ने यह काम किया है, और सबूत भी उसके मुहैया किए जाते हैं कि पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दी कर रही है अफगानिस्तान के अंदर जाके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी होता है वो अपने खुद इतने अरसे से जो सांप पाले हैं, जब वो आपको उनको दूध पिला रहे हैं, जब वो आपको डसते हैं, जो कलदम तंजीमें हैं जो पंजाब सेंट्रिक हैं, जमात दावा है, लश्कर तैयबा जिसको बोलते हैं, जैश मोहम्मद टाइप जमातें हैं, हाफिज सईद साहब हैं, मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन लोगों को आपने पाला हुआ है। जब वो आपके ऊपर हरकत करते हैं, जब आपको मारते हैं, लश्कर जंगवी है, डच स्क्वाड है, शफीक मेंगल साहब जैसे लोग जो चला रहे हैं, जो कि डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल नसीर, डीजीसी आईएसआई, मंजूर नजर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के, उनके बेटे की शादियों के अंदर भी आके बैठते हैं, उनको तोहफे तहाइफ, कीमती हीरे जवाहरात प्रेजेंट करते हैं, उनको वो डेथ स्क्वाड रन कर रहे हैं। उनके साथ दाइशी अनासर भी शामिल हैं, आईएसकेपी भी शामिल है, उसके साथ कलदम तंजीमें भी शामिल हैं। कल तक जो सिपाही सहाबा था, लश्कर जंगवी था, कलदम करके नए नामों से वो यहाँ पे आ चुका है। कराची से उनकी तमाम की तमाम फाइनेंसिंग की जाती है। मुस्तफा कमाल आईएसआई के फ्रंटमैन के तौर के ऊपर मिनिस्टर बन के प्रेजेंट गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, उनसे मुलाकातें करता है जाके, और जाके फिर ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी से मुलाकातें करता है, जो सेक्टर कमांडर है सिंध का। ये पूरे का पूरा एक नेक्सस है, टेरर इकोसिस्टम है जो पाकिस्तान खुद चला रहा है, एक प्रॉक्सी नेटवर्क चला रहा है पाकिस्तान खुद। और जब उसका निशाना खुद बनता है तो इल्जाम अफगानिस्तान पे लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है? साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी अगला निशाना हिंदुस्तान भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन उनसे उनको डर लगता है, क्योंकि उनके पास भी फाइटर जेट मौजूद है, उनके पास भी मिसाइल मौजूद हैं, वो जवाब इनको इनके घर के अंदर दे सकते हैं, इसलिए उनसे डरते हैं। पुराना तरीका वारदात है, वहां पे जाके खुल के ये हरकत नहीं करते, लेकिन अफगानिस्तान इनको लो हैंगिंग फ्रूट लगता है, इसलिए अपनी नाकामियों का जितना भी वो जिम्मेदार है वो अफगानिस्तान को ठहरा के ये वहां पे हमला कर देते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन जिससे मैं आज की बात शुरू कर रहा हूं, और कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने हमें ज्वाइन तो करना है, अगर वो ज्वाइन कर गए तो उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट टॉक का हमारा फॉर्मेट है जो मैं इस वक्त चला रहा हूं। बेसिक सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार है, जो आसिम मुनीर और मरियम की सरकार है, मरियम का चाचू तो हमें बूट पॉलिशिया जो है, आपको देखा है सदर ट्रंप के पास जाके भी बूट पॉलिश कर रहा था, और कसम खुदा की क्या आपको, मुझे तो शर्म आती है, आप बताएं आपको शर्म आती है नहीं आती जब उसको शू शाइन बॉय बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कहा जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं शू शाइन बॉय,
पूरी दुनिया इसको ये कह रही है। मिसाल के तौर के ऊपर जॉर्ज गैलोवे के साथ मैं भी प्रोग्राम करता हूं, इंटरनेशनल, आपको पता है बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं जॉर्ज गैलोवे इसको खुल के कहते हैं कि ये शू शाइन बॉय है। जब जॉर्ज गैलोवे भी इस बंदे को शू शाइन बॉय कहेगा तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि पीछे कोई कसर रह जाती है किसी भी किस्म की। जॉर्ज गैलोवे ने भी इसको कहा कि यार पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो एक शू शाइन बॉय है। आगे चल के हो सकता है मैं वो क्लिप आपको दिखा भी सकूं, लेकिन ये क्लिप तो बड़ी वाजे यहाँ पे जो है विजिबली हर तरफ मौजूद है कि ये शू शाइन बॉय है शहबाज शरीफ। तो चाचू को छोड़ दें, आप आसिम मुनीर के ऊपर आए और आसिम मुनीर का जो चक्कर चल रहा है इस वक्त मुबैना, उसके ऊपर आए। जिस तरह जनरल याया खान का चक्कर चल रहा था उसके ऊपर आप आए तो आपको पता ये चलता है कि ये पूरे का पूरा चक्कर नहीं है, घन चक्कर है। और जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी हुई है वो उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, अवाम की हमायत नहीं है। तो लेजिटिमेसी लेने के लिए उनको जंगें नहीं छेड़नी पड़ रही हैं, अफगानिस्तान में भी खुल के अपने नाम से, और इंडिया में भी छेड़ेंगे जाके, अपने नाम से नहीं छेड़ेंगे, यही जो पाल रहे हैं कलदम तंजीमें उनके जरिए छेड़ेंगे जाके। लेकिन वहां से जवाब आ सकता है, इसलिए वहां ये बहुत मोहतात हैं। वहां ये ड्रामा करेंगे कि हम विक्टिम हैं, हम टेररिज्म के खुद भी विक्टिम हैं, जाके रोएंगे धोएंगे। और इनको पता है क्या, इनको पता है किस चीज के ऊपर ये खेल रहे हैं। ये खेल इस बात के ऊपर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मरियम का चाचू और ये जो आसिम मुनीर है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये लेके कशकोल पूरी के पूरे फिर रहे हैं, हर तरफ जाके फिर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, मुसद्दिका इतलात ये हैं जिसके ऊपर कल लाइव स्ट्रीम में बड़ी तफसील में बात की है, आज मुख्तसर बात इसलिए सिर्फ मैं कर रहा हूं कि जनाब आसिम और शहबाज, या आसिम और मरियम प्लस मरियम का चाचू, इनकी जो फॉर्म 47 की जो सरकार है, जाली सरकार है, जो इलेक्शन रिगिंग करके आई है, इसके ऊपर मौजूद हैं। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट जो है वो भी लीक हो चुकी है, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स हैं, पिल्डैट की रिपोर्ट है। ये जाली जो सरकार है, इन्होंने सदर ट्रंप को वहां पे जाके क्या कहा, पैसा नहीं है ना, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे के ऊपर आके रुकती है, तो पैसा इनके पास है नहीं। तो ये इन्होंने जाके सदर ट्रंप को क्या कहा, इन्होंने सदर ट्रंप को ये कहा कि जनाब आप बलूचिस्तान हमसे खरीद लें, 90 आप वहां से जो कुछ भी निकालते हैं, सोना निकालें, कॉपर निकालें, चीनियों की तरह, आप 90% अपने पास रखें, सिर्फ हमें 10% दे दें। सदर ट्रंप को उनके मशीरों ने कहा कि नहीं, ये हमें मार रहे हैं, ये तो 8 साल लग जाएंगे, और क्या पता हमारे इलेक्शन में हम आते भी हैं इस साल, मिड टर्म के बाद भी क्या सिचुएशन होती है, इतना लंबा यहाँ पे फंस गए तो उन्होंने हमें फंसा के, जिस तरह अफगानिस्तान में हमें फंसाया था, यहाँ भी हमें फंसा लेंगे और फंसा के ये हमें मरवाएंगे वहां पे, ये हमें चाइना के खिलाफ वहां पे पिच करेंगे, डॉलर कमाएंगे, इसके ऊपर आपने नहीं आना। तो इनकार हो गया इनको, नहीं तो ये अपनी तरफ से बलूचिस्तान बेचने के लिए बैठे हुए थे, और कुछ नहीं मिला तो रोजवेल्ट होटल का सौदा वहां पे मुका के आगे के, ये सरकार आप ले लें, फीस ले लें हमें बुलाने की, हमें खिलाने पिलाने की फीस ले लें ये, और क्या है, और क्या वजह हो सकती है। दूसरी तरफ इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का ट्रंप की फैमिली के साथ, सदर ट्रंप की फैमिली के साथ इन्होंने जो डील की है, उसको इन्होंने पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी को भी बलूचिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ, रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ लिंक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा, ये नहीं हो सकता, जाओ काम करो। इनको उम्मीद थी कि ईरान के बारे में ये कोई फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, सहूलतकारी करेंगे, वो भी नहीं कर सके। अपनी फौज डंडा लेके तैयार बैठी हुई है इनके लिए कि अगर ये जाएंगे इसराइल की कमांड में बराह रास्त बता के भेजेंगे पाकिस्तान की फौज, तो अंदर मौलवी खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए ये वादा करके आया हुआ था सितंबर 25 में, वो पूरा नहीं कर सका। और सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि बातें तो ये बड़ी बड़ी करते हैं, न सिर्फ आसिम मुनीर करता है, आसिम मलिक भी करता है, पूरी ये नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है पूरी करने की। तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक साइड चिक के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर मैंने गुज़श्ता रोज का लाइव स्ट्रीम सेशन बड़ी तफसील के अंदर कर दिया है, इसलिए मैं उसके ऊपर मजीद नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या ये बाज आ जाएंगे क्योंकि साइड चिक के किरदार से, क्या इनको बात समझ आ जाएगी? मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, आज भी मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि ये कुत्ते की वो दुम है जो 100 साल में भी सीधी नहीं हो सकती किसी सूरत, ये कुत्ते की वो दुम है। और इनका जो प्लान है, इसके प्लान के ऊपर तो मैं बहुत सी बातें बहुत दफा कर चुका हूं, बार बार कर चुका हूं इनके प्लान के ऊपर। आपको 2 सालों से, मैं 2024 से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं इसके ऊपर, और आपको बता रहा हूं कि इनका ओरिजिनल प्लान ये है कि ये अफगानिस्तान में अमेरिका को लाना चाहते हैं ताकि डॉलर दोबारा से इनको मिल जाए, जिस तरह अयूब खान को डॉलर सीटों सेंटों पे मिला था,
ज़ियाउल हक को डॉलर मिला था अफगानिस्तान के नाम पे, इसी तरह अफगानिस्तान के नाम के ऊपर मुशर्रफ को डॉलर मिला था। आसिम मुनीर भी डॉलर लेना चाहता है इन्हीं के नामों को इस्तेमाल करके, तो ये काम करना चाह रहा है, लेकिन अमेरिका इसके ऊपर राजी नहीं है। और क्योंकि अमेरिका राजी नहीं है तो ये अगली जो कहानी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अमेरिका राजी भले ना हो, आईएसआई के जरिए ये वहां पे प्लानिंग पूरी की पूरी इन्होंने अपनी चालू की हुई है कि जनाब आईएसआई के जरिए ये ऑपरेशन अपना करेंगे और आईएसआई के जरिए ये रजीम चेंज करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और ये मैं इसके ऊपर 2024 से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और ये प्लान जो है ये अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने इसके ऊपर बार बार बात की थी। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर कि मैंने आपको 1 अक्टूबर 2025 में बताया था कि पाकिस्तान का जीएचक्यू जो है वो अफगानिस्तान के साथ तमाम तर ताल्लुकात खत्म करना चाहता है। और सोर्स रिपोर्ट करती है कि जनरल आसिम मुनीर का स्टैंड अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो जाती तौर के ऊपर ज़हनी मरीजों जैसा हो गया है, जाती तौर के ऊपर ज़हनी मरीजों जैसा हो गया है। वो कह रहा है कि इसका मिशन है कि उसने अफगानिस्तान से जो है वो हालात खराब करने हैं और पाकिस्तान की कीमती जानों का ज़िया करना है, और पर्सनल एजेंडा उसका पॉलिटिकल एजेंडा और एक्सटेंशन के लिए वो ये सारे का सारा काम कर रहा है। और आईएसआई को उसने इस काम के ऊपर लगाया है। न सिर्फ मैंने आपको ये रिपोर्ट की थी, इससे पहले मैंने आपको दिसंबर 29 2024 में आपको वाज़े तौर के ऊपर बताया था कि आसिम मुनीर जो है वो अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ना चाहता है, एक नया दुश्मन बनाना चाहता है, ताकि पाकिस्तान की बच्चों का खून बेच के जो अनअफोर्डेबल बजट है पाकिस्तान का, मिलिट्री बजट, एक तरफ तो उसको जस्टिफाई किया जा सके, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो तालिबान की सपोर्ट जो है वो जाहिर बात है वो फिर पाकिस्तान दुश्मन अनासर के साथ अगर वो नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे जब आप ये काम करेंगे। और पश्तून जो डिवाइडेड ट्राइब्स दोनों तरफ रह रही है, एक ही कौम रह रही है, वो क्यों जो है आपके ख्याल के अंदर क्यों नहीं फिर वो लोग जो है वो एक दूसरे के भाई है, एक भाई इधर रह रहा है एक भाई उधर रह रहा है, वो एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। मैंने आपको 29 दिसंबर को ये प्लान पूरे का पूरा इनका खोल के बताया था, और मैंने 8 नवंबर को आपको इसके ऊपर तफसीलात बताई थी कि आईएसआई ने अपना ये प्लान जो है वो चालू किया हुआ है। 19 मार्च 2025 को मैंने आपको बताया था कि व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आईएसपीआर और आईएसआई एम विंग की तरफ से हदायत की गई है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के लिए खतरे के तौर के ऊपर पेश करें और ये बयानियां बनाएं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाइयों की हमायत करनी चाहिए। अमेरिका तो राजी नहीं हुआ, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आए, ठीक है। मैंने 29 दिसंबर 2025 को कहा था कि आसिम मुनीर, ये खबर दी थी कंफर्म कि आसिम मुनीर और इसके पंजाबी जर्नलों के पास जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा जिसके जरिए वो अवाम की हमायत हासिल कर सके और इन्हें लूटते रहें। आसिम मुनीर ने ट्रंप से किए गए अफगानिस्तान में रजीम चेंज के वादे के लिए पड़ोसी बरादर मुल्क से जबरदस्ती जंग पाकिस्तान तोड़ने का पक्का फार्मूला है इसका। ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पख्तून कबाइल कभी भी इस पागलपन को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक ही कबाइल आबाद है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शह पर कतर के खिलाफ बयानियां बनाना, क्योंकि कतर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमन कायम करवाना चाहता है, एक मजीद बहुत बड़ी बेवकूफी है। आसिम मुनीर जनरल याया खान से भी बदतरीन आमिर है। क्या पाकिस्तान का इस वक्त टाउट सहाफी अल जजीरा के खिलाफ जो है वो कैंपेन नहीं चला रहे? आप मुझे बताइए, क्या अल जजीरा के खिलाफ इसलिए कैंपेन नहीं चल रही, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं? वो अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में हमारे बहन भाइयों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कहते हैं कि जी वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। आप अंदाजा करें कि ये जो हालात हैं, इन हालात में क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं किसी भी तौर के ऊपर। कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है और कर्नल साहब से हम बात करते हैं। सर, ये वेलकम टू द शो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इस वक्त मुसलसल मैं एक रिपोर्टिंग करता चला आया हूं कि अफगानिस्तान को जानबूझ के दुश्मन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अभी स्क्रीन के ऊपर ये मुसलसल एविडेंस दिखा रहा हूं अपनी रिपोर्टिंग के। मैंने 14 सितंबर 2025 को रिपोर्ट किया था कि फौज के कंट्रोल करदा पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा अफगानिस्तान पे बमबारी का बहाना ढूंढा है, हमेशा अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को पामाल किया है, कई बार हमलों में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया है। बजाय इसके कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत अपनी कोताहियों पर तवज्जो दे, वो अपनी कमजोरियों और नाकामियों को अफगानिस्तान पर डाल रहे हैं
اور ایک مرتبہ پھر پاکستانی فوج اور ISI سے مربوط سوشل میڈیا اکاؤنٹس حکومت کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں اور انہوں نے کر دیا حملہ جا کے. نہ صرف یہ بلکہ سر یہ ایک پیٹرن ہے جس کے اوپر ISI انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جس کے اوپر امریکہ از ڈیفینیٹلی ناٹ آن بورڈ. لیکن یہ رجیم چینج افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلحہ پاکستان سے اسمگل ہوتے ہوئے افغانستان میں پکڑا جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے افغانستان سے پاکستان سے اگر افغانستان میں اسلحہ جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ایک طرف تو پاکستان کی جانب سے افغانستان اسلحہ اسمگل کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے جو مبینہ طور پر ISKP داعش کو مہیا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ افغانستان میں رجیم چینج کرنے کے منصوبے کے اوپر عمل درآمد کر سکے, جو ذہنی مریض عاصم منیر کے غلیظ اور بیمار ذہن کی پیداوار ہے. اور اوپر سے پکڑے جانے پر شرمندہ ہونے کے بجائے افغانستان پر گولہ باری شروع کر دی گئی جس میں معصوم مدرسے کے بچے اور مسجد میں نمازی اور قرآن شدید زخمی اور شہید ہوئے. ننگرہار اور پکتیکا میں ان حملوں کا جواب آئے گا تو بولیں گے کہ ہم افغانستان ہمارا دشمن ہے. آخر کب تک ہم اس ذہنی مریض کے پاگل پن کو برداشت کریں گے؟ کرنل سید اکبر حسین سر بتائیے پلیز, اوور ٹو یو پلیز سر. سب سے پہلے تو معذرت تھوڑی تاخیر کی, اور میری طرف سے پاکستانیوں کو, پاکستان کے شہداء, ان کی فیملیز کو بہت سلام, اور ان کے بچوں کے لیے پیار اور دعائیں. دیکھیں آج جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ موضوع ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ بڑا واضح اس کے اوپر موقف ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ قطعی لڑائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان لوگ ہیں وہ, ٹھیک ہے, آپ دو مسلمان ممالک کے دوران جو ہے یہ درمیان جو ہے یہ لڑائی کیسے چھیڑ سکتے ہیں. دوسرا, جہاں تک میرا مشاہدہ ہے وہ یہ کہ جو افغان حکومت ہے نا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھی. جب معاملات پولیٹیکلی ڈپلومیٹکلی حل ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ اتنے بم مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر بم بھی جب آپ مارتے ہیں تو وہ آپ کوئی کسی سے پوچھ پاچھ کے تو مارتے نہیں ہیں. آپ جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک ہمسایہ ملک کی جو حدود ہیں ان کے اندر جو دخل اندازی کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹ از ایبسولوٹلی ناٹ رائٹ. بٹ سر یہ ایک میتھڈ کے تحت ہو رہا ہے نا, لیجیٹمیسی نہیں ہے اس رجیم کے پاس, تو میں اس کی لیجیٹمیسی پر طرف نئی آ رہا ہوں جنگیں جی, چھیڑ کے ہو سکتی ہیں. جی جی پلیز. اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے کہ جب آپ کے اندر ملک کے اندر اتنا انتشار ہے, اور انتشار کی بنیاد. جی سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر بہت انتشار ہے اور انتشار کی بنیاد سیاسی عدم استحکام ہے. آپ سے ہمارا تکنیکی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. کرنل اکبر سر, اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو پلیز دوبارہ جوائن کیجیے گا. آپ کے انٹرنیٹ کنیکشن کا جو ہے وہ ایشو ویزیبلی نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کے اندر انتشار ہے وہ انتشار عاصم منیر نے کیونکہ الیکشن چوری کیا اس لیے. کرنل اکبر سر, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی آواز بھی آ رہی ہے اور آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے. تو پلیز سر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی آگے ایک انسٹیبلٹی, لڑائی, مار کٹائی, اس کے بعد پھر یہ جو آگے کے حالات ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے بہت فکر ہے کہ یہ چیز یہاں پہ تو نہیں رکے گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ چند ایئر اسٹرائک کر کے اور اس چیز کو یہاں پہ ختم کر دیں گے. واٹ از یور اسٹریٹجی ان دس, واٹ از یور گیم پلان, واٹ از یور اینڈ اسٹیٹ؟ آپ کے خیال میں یہ چیز جو ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی اس طریقے سے؟ اور یہ جو ٹی ٹی پی والی انہوں نے ایک لیٹ سے کہ اس کو ایک وجہ بنائی ہوئی ہے, تو آپ کو اس کے جینیسس میں جانا پڑے گا نا. آپ جو ہے وہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کیسے, یہ جو آپ نے ایک ٹرم کوائن کی ہے فتنۃ الخوارج, اس کو کیسے جوڑتے ہیں آپ؟ فتنۃ الہندوستان ہوگی یہ ٹرم سر, فتنۃ نہیں, الہندوستان نئی ٹرم آ گئی ہے. وہ تو چلیں تو پھر جائیں, پھر آپ ہندوستان بھی, ابھی آپ ہندوستان میں بھی یہ کام شروع کر دیں.
यू नो। कर रहे हैं ना सर, कर रहे हैं, प्लान तो उन्होंने किया हुआ ना कि प्रॉक्सी वहां पे वॉर शुरू करेंगे। लेजिटिमेसी चाहिए इनको। लेजिटिमेसी तो तभी हो सकती है कि जंग हो, जिस तरह 4 दिन की जंग हुई है तो उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया है। अगली जंग होगी, इंडिया अगला हमला करेगा तो कहेंगे कि भाई अभी पाकिस्तान को बचा सिर्फ ये फौज सकती है और कोई नहीं बचा सकता। उसके बगैर तो सर आप मुझे बताएं ना कि इनके पास लेजिटिमेसी गेन लेने का तरीका क्या है। पैसे तो इनको आ नहीं रहे कहीं से भी, ठीक है। सदर ट्रंप को इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो इनको इस्तेमाल करें साइड चेक के तौर के ऊपर, इंडिया को जो है जरा जलाने के लिए, लाइन के ऊपर रखने के लिए, और तो कोई वजह नहीं है इनके पास, और इनकी औकात ही नहीं है। इनकी टोटल औकात ये है इन भिखारियों की कि इनको साइड चेक के तौर के ऊपर यूज किया जा रहा है, एक राखेल के तौर के ऊपर, के इंडिया को जरा दिखाया जा रहा है कि वो लाइन के अंदर रहे। जब भी इनकी कोई बात कर देता है कि ग्रेट है, ठीक है, लेकिन साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ जरूर करता है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करता है तो इनकी कभी भी बात नहीं करता। तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है उनको लाइन के ऊपर रखने के लिए। अब वो होते हैं नहीं होते, टैरिफ भी सारे उड़ गए अब तो अमेरिका के अंदर। लेकिन ये जो प्रेजेंट रजीम है, जो मरियम आसम की और मरियम के चाचू की रजीम है, इसको लेजिटिमेसी तो बगैर जंग के मिल ही नहीं सकती। अफगानिस्तान से खुल के जंग कर सकते हैं, अफगानिस्तान से छुप के इंडिया से छुप के कर सकते हैं। इंडिया से छुप के करना चाहते हैं, इंडिया ने के अंदर पहले प्रेशर है 2.0 करने का, वो 2.0 करने आएंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। और अभी इन्होंने जो PL-15 मिसाइल का तोड़ है वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है, उस पर भी मैंने रिपोर्ट दे चुका हूँ। सूर्या मिसाइल है क्या है, उन्होंने इनका मिसाइल वहां पे गिर गया था, वो उठा के रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है उसकी। और उनके पास भी मिसाइल अभी है, इसलिए उन्होंने राफेल की 130 नए खरीदने की डील की है। जो इनके पास एडवांटेज था वो ऑफसेट हो चुका है अगली जंग के अंदर। वो भी 4 दिन के अंदर आपकी पिठी जो है वो मार के साइड के ऊपर करके आपको बताएंगे कि आ जाओ भी, शाबाश, वो प्लान करें। लेकिन वो तो अगर ये करते हैं तो ये तो मजीद तगड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखो हम जो है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए इस फौज के अलावा तो और कोई है ही कोई नहीं। ये जानबूझ के उंगल पंगा इसलिए तो ले रहे हैं, फौजी डिक्टेटर के दौर के अंदर ही जो है वो हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग होती है और हमारा अफगानिस्तान से पंगा होता है। डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत आई है उसमें तो हमारा कोई पंगा होता कोई नहीं है। तो इस इलेजिटिमेट रजीम को नई जंगें करनी है, इनको मासूम खून चाहिए ताकि इनको लेजिटिमेसी मिले, और तो कोई तरीका है नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? ओवर टू यू प्लीज। देखिए, इनको तो जो कुछ भी चाहिए, लेकिन इनके पास उसका स्टेमिना भी नहीं है ना। या तो ये है कि इनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। अभी ये जो जंग है, अगर 2 तरफा जंग, 3 तरफा जंग, इसमें ईरान वाला जो सिचुएशन है उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या ये किस किस बलबूते पे करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? वो 4 दिन की जंग तो हो सकती है, क्या ये 40 दिनों की, क्या ये 4 महीने की जंग कर सकते हैं? सर 21 दिन से ज्यादा तो ये खुद कहते हैं कि हम लड़ ही नहीं सकते हैं। 21 डेज हमारा टोटल स्टेमिना है, टोटल इतना। फिर ये 4 दिन असल ग्राउंड ये है कि चौथे दिन ये कहते हैं हम बम मार देंगे। उधर से DGMO एक दूसरे को फोन करते हैं, कहते हैं हाँ जी सर अभी हम चला देंगे, वो कहते हैं अच्छा चलाओ, फिर हम भी ये चला देंगे। ये जो मैनेज करते हैं एक दूसरे को बता के मैनेज करते हैं दोनों DGMOs हॉटलाइन के ऊपर। हॉटलाइन अगर इंडियंस ने बंद कर दी तो कारगिल में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने है। हमें तो सारी जंगें आपने बताया जीती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हालात हैं वो भी तो हमें पता है अच्छे तरीके से। तो क्या आपको लगता है, और अफगानिस्तान से जो ये पंगा कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, और सर जी अफगानिस्तान के अंदर ये जो इन्होंने काम चलाया हुआ GT रोड के पठान, क्या जो है इनको बचा लेंगे अपने साथ इन्होंने जो मिलवाई में, क्या बचा लेंगे? तो लेजिटिमेसी तो इनको इस चक्कर में चाहिए। सर प्लीज ओवर टू यू। बिल्कुल जी, इसका जो फिर अगला फेज होगा वो यही होगा कि अगर पूरी पख्तून और लेट्स से के जो पठान बेल्ट है, बलूचिस्तान जो है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कितना अनस्टेबल हुआ है। तो अगर ये लोग जो हैं, ये क्योंकि ये करोड़ों में लोग हैं और बड़ी वेल डिफाइंड इसकी जियोग्राफी है, तो आई फील के जो हम बात पिछले 2-3 हफ्तों में करते रहे, नक्शे दिखा दिखा के और हर चीज समझा के, कि अगर आपने जो है वो इस दफा पाकिस्तान को जो है वो एक ईस्ट और वेस्ट में टुकड़े टुकड़े करना है, तो आप इसको कैसे रोकेंगे? ग्रेटर पंजाब बनाना चाह रहे हैं ना सर ये लोग मिलके, और तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन सर ग्रेटर पंजाब में पठान भी तो शामिल है सर। इनके साथ जो ISI के अंदर पख्तून अफसर हैं, पख्तून जर्नल्स हैं, ये जो मैं नाम ले लेता हूँ, आप पता ही है, शाकरुल्ला वगैरह जो है, ये सारे पख्तून ऑफिसर्स तो शामिल है ना यहाँ पे। एक आध बलोची भी इन्होंने साथ में लाया हुआ होता है। वो कैडेट कॉलेज बलोचिस्तान में भी बनाए हुए हैं, वहां भी FC के अंदर सिपाही तो पख्तून ही लड़े हैं सर। तो उनको भी तो इन्होंने साथ में लाया हुआ है ना सर ये काम करने के लिए। तो वो आपके ख्याल में उनके होते हुए ये काम हो जाएगा जो मजीद ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, या
توڑنا چاہتے ہیں. پاکستان مزید ٹوٹنے کی طرف ہی جا رہا ہے. جنرل یحییٰ خان اور جنرل رانی کے افیئر نے توڑا تھا, اب مریم رانی اور عاصم منیر کا جو مبینہ افیئر ہے اس کے اندر لگتا ہے ٹوٹ رہا ہے یہاں پہ. تو کیا لگتا ہے آپ کو سر کہ بچا لیں گے یہ جی ٹی روڈ کے پٹھانوں سے پاکستان؟ اچھا دیکھیں, یہ وہ ہے کلونیل فارمولا ہے جو کہ انگریزوں نے چلایا اور وہاں پہ کسی صورت میں جو ہے اپنی حاکمیت اور اپنا اثر و رسوخ جو ہے قائم رکھا. یہ آج کل کے حالات میں نہیں ہو سکتا. آج کل کے حالات میں یہ ان علاقوں میں کوئی ایسے ملک, کوئی ایسے سردار, کوئی ایسے نواب نہیں چن سکتے جن کو یہ بے اختیار جو ہے برات دیں اور بے اختیار ان کے پاس اپنے علاقوں کو حکومت کرنے کا کوئی طریقہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ چیز بھی بڑی غلط کسی نے ان کو پڑھا دی. جی سر. پٹھانوں میں سے پٹھانوں کو استعمال کر کے وہاں پر جو ہے آپ اپنی حاکمیت یا اپنا جو فستائیت ہے وہ قائم رکھیں گے. وہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں, جس وقت آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے اس علاقے کی نوعیت بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس وقت جب آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ٹرائبل ایریاز کو کس طریقے سے قابو کیا اور پھر اس کو آگے چلایا, وہ کیا آج کل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جو آپ کے سیٹلڈ ایریاز ہیں, میں کے پی کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, وہاں پہ آپ نے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو چن کے یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ پٹھانوں میں سے پٹھانوں کو چن کے آپ انکل ٹامس بنا دیں؟ کوشش ان کی ہے, ہر طریقے سے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ خاص طور سے ایک اگر آپ دور ٹائم میں دیکھیں گے نا تو یہ پاکستان کے لیے بہت ایک بری خبر ہے. سر لیکن اب پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر واٹ از دا سولوشن؟ بیکاز ایک الیجٹمیٹ رجیم ہے, اس رجیم کو اگر آپ نے چلانا ہے تو وہ رجیم تو کسی صورت بھی نہیں چل سکتی جس طرح جب تک اس کو عوام کی سپورٹ نہ ہو. عوام کو تو سپورٹ تبھی دے گی جب یا تو انڈیا حملہ کر دے یا افغانستان حملہ کرے. افغانستان حملہ اگر نہ بھی کرے تو جو بھی تخریب کاری پاکستان کے اندر ہوتی ہے اس کو افغانستان پہ الزام دے دیں, لیکن وہ ظاہری بات ہے اس کے کوئی سالڈ ایویڈنس کبھی بھی نہیں ہوتے. تو وہ تو الزام دیتے ہیں, انہوں نے تو خود آرمی نے اور ایئر فورس نے مانا ہے کہ ہاں ہم نے جا کے کیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. افغانستان پہ صرف الزام لگاتے ہیں. اب لیجیٹمیسی تو تبھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا کوئی جو ہے وہ 2.0 جو وہ بات کریں وہ واقعی لانچ کریں یہاں پہ آ کے, تاکہ یہ بتائیں کہ دیکھو جی ہم نے پاکستان بچانا ہے اور فوج یہ پاکستان بچا سکتی ہے, نہیں تو ہندوستان ہمیں آ کے کھا جائے گا. اور ان کو جان بوجھ کے چھیڑا جائے کیونکہ ان کے ایسٹس ہیں وہاں پہ. ابھی عاصم منیر کا اوریجنلی پلان تھا جو کہ کشمیر کے اندر ریوائیو کیا. جنرل مشرف نے جو یو ٹرن لے لیا تھا امریکن پریشر کے اوپر 2002 سے 2006 میں, اور وہاں سے مجاہدین کو واپس بلایا تھا, تو یہ پلان اب یہاں پہ آ کے عاصم منیر کا دوبارہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا اور عمران خان پرائم منسٹر تھے 2018 کے اندر, تو اس نے پلان بنایا کہ جناب ہم ٹریننگ کیمپس دوبارہ شروع کرتے ہیں اور دوبارہ انفلٹریشن شروع کرتے ہیں جو ہے وہ کشمیر کے اندر. عمران خان نے کہا کہ نہیں, he has put his foot down. نے کہا نہیں, خبردار اگر یہ کیا ہم نے جو ہے. اور عمران خان جو ہے وہ سینڈوچ تھوڑی کھاتا رہتا تھا ٹی بریک میں بیٹھ کے, وہ تو بڑے غور سے پریزنٹیشن سنتا تھا. کارگل کے درمیان میں جو انہوں نے وار کی بریفنگ دی تھی کارگل آپریشن کی, نواز شریف سینڈوچ ہی ٹھوستا رہ گیا تھا اور اس کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ انگریزی کیا بول رہے ہیں. عمران خان تو پوری انگریزی سمجھتا ہے, پرائم منسٹر کو آپ نے بریفنگ دینی ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر کو بریفنگ جب دی گئی تھی اس نے کہا تھا خبردار اگر یہ کیا. اور یہ بات انڈینز کو بھی پتا ہے, ابھی وہاں پہ پالیسی ری تھاٹ جو ہے پاکستان کے بارے میں ہو رہی ہے کہ یار یہ عمران خان نے نہیں اس کو کرنے دیا تھا عاصم منیر کو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی یہ کام جو ذہنی مریض کا پروگرام ہے, تو اب وہ آل اینڈ آل پاورفل ہو گیا ہے, تو دوبارہ وہی پروگرام وہ ریوائیو کرنا چاہتا ہے. پراکسی ایلیمنٹس کو دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے انڈیا کے اندر تاکہ اس کی انلیجٹمیٹ رجیم کو لیجٹمیسی مل سکے. اور کیونکہ امریکہ بھی استعمال عاصم منیر کا اسی چکر میں کرنا چاہتا ہے کہ سائڈ چیک انڈیا کو لائن پہ, آف کورس امریکہ کی سپورٹ اس معاملے میں قطعی طور کے اوپر نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کو انگلی پکڑ مل رہی ہے تو وہ پورا کا پورا بازو لینا چاہتا ہے امریکہ سے, اور یہ کام وہ لانچ کرنا چاہتا ہے پلازیبل ڈینائبلٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کہ آئی ایس کے پی نے کر دیا ہے, یہ آئیسس نے کر دیا ہے, داعش نے کر دیا ہے, ہم نے تھوڑی کیا ہے. انڈیا جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا, پولیٹیکل پریشر ہے کہ جناب 2.0 کرو, پہلے بڑے مذاق اڑایا ہمارے رافیل تیاروں کا, اب تم نے تیاری کر لی ہے,
لانگ رینج میزائل بھی تمہارے پاس آ گئے ہیں, اب تم نے جو رافیل دوبارہ جو ہے وہ مینوفیکچر بھی یہاں پہ کر رہے ہو, سورس کوڈ بھی مل گیا ہوگا ان کو رافیل کا, تو اب بدلہ مکاؤ ہمارا یہاں پہ, تاکہ ہم جو ہے وہ یہ معاملات آگے کم از کم تسلی سے ان کو سکون آئے, چپ کر کے بیٹھیں. لیکن فائدہ تو انہیں کو ہوگا, یہ اس کو بھی فائدہ اٹھائیں گے کہ دیکھو جی ہندوستان ہمیں کھا جائے گا آگے. لیجیٹمیسی بغیر جنگ کے, بغیر معصوموں کے خون کے ان کی رجیم کو مل ہی نہیں سکتی سرے سے. تو پھر ظاہری بات ہے, واٹ از دا وے فارورڈ دین؟ آپ مجھے بتائیں سر, آپ کو کوئی وے فارورڈ نظر آتا ہے یہاں پہ؟ کل اکبر سر. دیکھیں جس طرح آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا, اٹ از مور فوکسڈ آن افغانستان. جی. ابھی افغانستان کے ساتھ دو چیزیں ہیں ڈائریکٹلی منسلک. ایک تو یہ ہے کہ کیا چائنیز جو ہیں وہ افغانستان سے مبرہ ہو جائیں گے, کیا وہ وہاں کی حکومت سے جو ہے وہ اپنے تعلقات, اپنی سپورٹ جو ہے وہ ختم کریں گے, نمبر ایک. دوسرا یہ جو آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, ویزاوی پاکستان اپنی جگہ پہ, لیکن کیا انڈیا جو ہے وہ بھی افغانستان سے اپنے آپ کو مبرہ کر دے گا, اور وہاں سے جو بھی اس کی اس وقت انگیجمنٹ ہے اور جو فتنۃ الہندوستان جو افغانستان کے راستے جس کا یہ ڈرم پیٹ رہے ہیں, کیا ان کارروائیوں سے وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر تو ان کے پاس کوئی ایسا کرسٹل بال ہے کہ جس کے اندر ان کو نظر آ گیا کہ جی چائنا بھی یہاں سے گیا, انڈیا بھی یہاں سے گیا, تو ہم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے قابو کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. فوج ابھی تک انہوں نے جو افغانستان میں لیٹ سے کہ 40-50 سال میں کاروائی کی ہے نا, وہ کوورٹ طریقے سے کی ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ کے گراؤنڈ لیزون کے تھرو جو ہے آپ نے یہ ساری کاروائی ڈالی, آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو یوز کیا, آپ نے اسپیشل فورسز کو یوز کیا. ابھی آپ وہ پورا جو ہے وہ چینج کر کے آپ چلے گئے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن سے, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ آپ جہاز بھیج رہے ہیں, جہاں پہ آپ بم مار رہے ہیں, جہاں پہ آپ لٹرلی ٹینک آمنے سامنے کھڑے کر رہے ہیں, تو بیسڈ آن دیٹ آئی فیل کہ یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کب تک جو ہے یہ افغانستان جو ہے یہ کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ یہ آئسولیٹ ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہاں پر جو ہے یہ چیز جو چھڑ گئی ہے اس کے اندر سے افغانستان کے پاس دنیا کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی, اور پاکستان جو ہے وہ تیسرے ملک یا خاص طور پہ امریکہ کو جو ہے یہ ایک بلی دکھا کے تو افغانستان پہ چڑھ دوڑے گا, ٹھیک ہے جی. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو یہ جنگ ختم ہونی چاہیے نا. اگر یہ چیز جو ہے یہ اس طریقے سے حل نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا کولیٹرل بڑا ہوگا. آپ کی جو جتنی بھی یہ انتشار ہے آپ کے اپنے ملک میں, پاکستان میں, یہ ایک دوسرے لیول پہ چلا جائے گا. ہم نے تو دیکھا ہی, پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ وار آن ٹیرر, افغان جہاد فلاں پچھلے 40-50 سال کی کاروائی ہوئی ہے, افغانستان کے اندر جو اس سے اثر آیا وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن آپ پاکستان دیکھیں نا کہ کتنا چینج ہو گیا اس کی وجہ سے. جو افیکٹس افغانستان کے پاکستان میں آئے ہیں ان کو آپ اس کے اوپر تو پوری تھیسس لکھی جا سکتی. آپ ان کے جو ہے بارڈر ایریاز میں دیکھ لیں, آپ ان کے جو ہے سوچ میں دیکھ لیں, جو لوکل لوگ ہیں جن کی ان کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بٹے ہوئے ٹرائبس ہیں, ٹھیک ہے, افغانستان میں اور پاکستان میں. ان کی سوچ دیکھ لیں, ان کی پولیٹیکل ڈائریکشن دیکھ لیں, اور پھر ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے, دیکھیں اس کا حل جو ہے وہ فی الحال تو اٹ ول فلو اٹس نیچرل کورس, جس کے اندر آپ کو سوائے انتشار کے, سوائے یہ انسانی کولیٹرل کے وقتی طور پر اور کچھ نظر نہیں آ رہا. کوئی گین نہیں ہے اس کے اندر, کوئی اسٹیبلٹی کی طرف چیز نہیں جاتی. اور اس کے دوران میں آپ دیکھیں گے کہ فائنلی جس بہت ہی لنگڑی لوڑی ٹانگ کے اوپر جو ہے پاکستان اس وقت کھڑا ہے, جو اس کا ایک گورننس کا سٹرکچر ہے, یہ آپ کے سامنے یہ اپنے وزن پہ گر جائے گا. جب یہ گرے گا وہ پھر بڑے انپریڈکٹیبل حالات ہیں کہ کس طرف جا کے یہ چیزیں سیٹل ہوں گی. تو یہ بڑا ہی مطلب ایک اس وقت کمپلیکس جو ہے نا
ملٹی ڈائریکشنل ایک جس کو پاکستانی زبان میں کہتے ہیں گھڑسمبا، تو وہ ابھی آہستہ آہستہ کھلے گا. لیکن میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ کو اس سال کے آخر تک جو اس کی ایگزیکیوشن ہے نا، اس کے نتائج بہت واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس 2026 سے آگے جا نہیں سکتا. گرمیوں میں اسپرنگ جیسے ہی آتا ہے، پھر گرمیوں میں یہ اس کی ساری اسٹیم جو ہے نا، جتنا بھی یہ کر سکتے ہیں کر کے دیکھ لیں. بائی دا ٹائم آپ فال میں یا سردیوں کی طرف جائیں گے تب یہ چیز بالکل سیٹ ہو جائے گی. تو یہی آپ یاد رکھیں کہ اگر اس پوری کمپلیکسٹی میں جو افغانستان کے اوپر ایک سینٹر کے طور پر، ایک محور کے طور پہ چل رہی ہے، تو اس کے اندر انڈیا اور خاص طور پہ چائنا، ان لوگوں کی سوچ اور ان کی جو باہر کی مزید سیٹلنگ ڈاؤن ہے، جس کے بارے میں بھی ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بات کی ہے کہ کیسے یہ دنیا جو ہے ری آرڈر ہو رہی ہے، تو وہ اس کے مطابق یہ ساری چیزیں بیٹھیں گی. لیکن پاکستان از گوئنگ ٹو بی ان اے بگ لاس. یہ ساری چیزیں بھگ سے اڑ جائیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جب یہ ٹوپی یا ڈھکنا جو وسطیت کا ہے یہ ہٹے گا، اور جب آپ نے آلریڈی 250 ملین لوگوں کو اتنا زیادہ پریشر میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے نتائج مجھے تو نہیں کوئی اچھے نظر آ رہے ہیں. ایک صرف آف ٹاپک کوشچن سر، جو ٹکر کارلسن نے انٹرویو کیا جا کے تل اویو میں یو ایس ایمبیسڈر ٹو اسرائیل کا، اس نے یہ بیان دیا کہ نائل ریور سے یوفریٹس ریور تک جو ہے وہ ایریا اگر اسرائیل قبضہ کر لے تو یو ایس کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد پاکستان آرمی یا یہ بورڈ آف پیس کا ممبر جو اس وقت پاکستان بنا ہوا ہے، اور اتنا سر مشہور شائن بوائے جارج گیلوے بھی کہہ رہا تھا شہباز شریف کو، اس کے بعد پاکستان آرمی عاصم منیر اپنی جو سٹانس ہے بورڈ آف پیس کے لیے یا اسرائیل کے سپورٹ کے اندر، اس کو کیسے جسٹیفائی کرتا ہے سر؟ یہ ویور سے کوسچن ہے سر. یہ بڑا میں سمجھوں گا کہ ریئل ٹائم اور ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ اس کا رسپانس جو ہے ایک پھسپھسا جو ایک ڈپلومیٹک رسپانس ہے وہ تو آ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک 8 ملکی بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، جس کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، انڈونیشیا بھی شامل ہے، جو باہر کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل سر، بالکل. جو ٹھیک ہے جی. ان تینوں کے علاوہ جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ایک اور ملک. تو یہ چیز دیکھیں نا، بہت زیادہ ڈبل گیم چل رہی ہے. ڈبل گیم تو ویزیبل ہے سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈبل گیم نہیں، چل اس رہی کے ہے. اندر جو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بولیے سر. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو بھی ان کا گیم پلان ہے اس کو کیا چاہیے؟ ٹائم 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 ٹائم. یہ کہتے ہیں کہ جی ٹائم گزر جائے گا تو پاکستان قابو میں آ جائے گا. پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر ان کو چاہیے کم از کم 5-10 سال اس چیز کو چلانے کے لیے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 5-10 سال میں یہ طے بیٹھ جائے گی اور ان کی فستائیت اور ان کی جو ہے وہ پیڑھی جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، تو اس میں بھی تو ٹائم چاہیے نا آپ کو. لیکن اس ٹائم کے اندر باقی دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور اس میں جو انہوں نے، میرا تو خیال ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس والا جو ڈرامہ کیا تھا یہ اسی سے منسلک ہے کہ کم از کم ان کو جو ہے وہ ویسٹ کی طرف سے جو ہے وہ اسپیس ملے، ٹائم ملے، ان کی جو فستائیت ہے اس کے اوپر فوجی کمبل پڑا رہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو کوئی پوچھے نہیں. انٹرنیشنل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ لنگڑی لوڑی رہے، ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے دھرا نہ جائے. ٹھیک ہے؟ تو وہ سپیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے سکڑ جائے گی. یہ جو کاروائی ابھی ہوئی ہے یا کیونکہ دیکھیں چیزیں نیریٹو پہ چلتی ہیں نا. ابھی یہ نیریٹو اپنی جگہ پر چلے گا، اس کا نیوز سائیکل ہفتہ ایک چلے گا، اگر بہت زیادہ کھینچ لیا، نہیں تو یہ 48-72 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو اس کا انڈر کرنٹ ہے نا وہ تو ابھی بڑا عیاں ہو گیا.
اگر آپ نے پھر وہ پورا کا پورا جو ہے نائل سے لے کے یوفریٹس تک کا جو ایریا ہے، یہ ہی وہ سینٹرل پیوٹ ہے جس کے اوپر ہم نے جو ری آرڈرنگ تھی نا، اور خاص طور سے اس میں امریکہ کی جو پروجیکشن ہے اس کے بارے میں بڑی واضح آپ کو اس کا اندیا دیا تھا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ دیکھنے کی گیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی چیزیں تو موو کر رہی ہیں، اور یہ ابھی بالکل ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آ گئی نا، بورڈ آف پیس کی ڈیکلریشن ایز ویل ایز یہ جو ابھی 8 ملکوں کا جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ کر ہے نہیں، اس کے پیچھے جو سب سے اس لحاظ سے دیکھا جائے طاقتور جو ملک ہے وہ پاکستان اور ٹرکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقیوں کے پاس تو پیسہ ہے لیکن اور کچھ نہیں ان کا، اور ان کا پیسہ بھی ان کے اپنے بینک میں تھوڑی پڑا ہوا، تو اس لحاظ سے ٹرکی جو ہے وہ قدرے زیادہ سٹیبل ہے۔ پاکستان کی جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف اور صرف وہ اس کی جو ایک نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر پن کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بٹ if that be the case تو then you are going down a very dark tunnel کہ جس کے اینڈ کے اوپر جس کی وہ جو ایک غار ہے اس کے آخر کے اندر آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو کیا آپ اس اینٹی کو اس جگہ تک لے کے جا سکتے ہیں جس کی آپ پہلے بات کر رہے ہیں کہ جی 4 دن کے بعد آپ ڈی جی ایم او فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب یہ جی کہ بس اب بس ہو گئی ہے، بتائیں نہیں تو ہم جو ہے نیوکلیر بم چلائیں گے۔ آواز آپ کی جو ہے وہ کٹ گئی تھی، اس لیے میں پلگنگ ان کہ بالکل 4 دن کے بعد آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، یو رائٹ۔ لیکن سر پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج کی اپنی بھی اسٹریٹجی صرف ٹائم گیننگ ہے، عاصم منیر کی اسٹریٹجی صرف یہ ہے کہ ٹائم گین کرو، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس یہ ٹائم گیننگ کرنے کے چکر میں ہے، عمران خان کو جیل میں ڈک دو، جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وعدے کر لو، پورے ہوتے نہیں ہوتے دیکھے جائیں گے، ٹائم گین کر لو، ٹائم جو ہے وہ سارے مسائل خود بخود حل کر دے گا۔ کیا یہ پھر ان کی اسٹریٹجی ہے، بس ٹائم گین کرو، اینڈ گول ان کو خود بھی کلیئر نہیں ہے؟ ایم آئی رائٹ؟ کنک بھائی سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کنک بھائی سر آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، لیکن پھر بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے، جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف، جی سر پلیز بولیے گا۔ کنک بھائی سر آپ کی آواز جو ہے ایک دفعہ پھر منقطع ہو گئی ہے۔ آج میرا خیال میں روزہ لگا ہوا ہے انٹرنیٹ کو بھی آپ کے، اور افطاری کا ٹائم بھی ہمارا تو پاکستان میں تو ہو چکا ہے، ہندوستان میں ہو چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی ہونے والا ہے، تو امریکہ میں بھی نہیں ہوا ہوا، وہاں بھی صبح کا وقت ہے، تو میرا خیال میں اس وجہ سے آپ کو بھی روزہ لگا ہوا ہے، لگ یہی رہا ہے۔ لیکن جو بات پھر ہمیں سمجھ آئی ہے وہی آئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب ٹائم گیمنگ، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی ان کے پاس کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ کل اکبر سر am I right؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ابھی آ رہی ہے سر۔ تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، they just want to gain time۔ نہیں پلان پلان ہے نا جی، پلان ہے لیکن چلے گا نہیں نا۔ پلان تو یہی ہے نا کہ 5-10 سال ہوں ان کے پاس تو یہ پاکستان کو جو بھی جس طریقے سے یہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ڈھال لیں، ٹھیک ہے نا؟ جو عاصم منیر کا پاکستان ہے وہ 10 سال کے اندر اس پلان میں ڈھل جائے، اور وہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستانیوں کی پیٹ مار دو، ٹھیک ہے نا؟ اور پاکستان کے اندر ایک عاصم لاء رکھو، پاکستان کے اندر جو ہے فوج کا جو ہے وہ ایک اجارہ داری رکھو۔ ہلو؟ جی سر بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی بات، لیکن ٹھیک ہے نا؟ لیکن لیکن ابھی لیکن یہ سنیں نا، پلان، جی جی پلیز۔ ابھی اگر یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے فوج کے تھرو چلے گا، پاکستان جو ہے وہ عاصم منیر کے تھرو چلے گا، اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ کانسٹیٹیوشن تک چینج کر کے یہ اس کو اس طرف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر ابھی تک سٹیبلٹی نہیں آئی ہے، ملک نہیں چل رہا۔ ملک چلنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام خوش ہوں، عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی سسٹم کے مطابق چلے، اس کے لیے جو ٹائم چاہیے نا انہیں، اس میں یہ ساری چلکیاں چل رہی ہیں نا۔ ابھی یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس طرح کے ڈپلومیٹک منورز کریں گے اور ان کے اندر اتنے واضح طور کے اوپر کانفلکٹ آ جائیں گے، آج کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس سوال سے منسلک تھی
وہ پولر اپوزٹ کھڑی ہے جو جا کر انہوں نے بورڈ آف پیس کے اندر دستخط کیے. تو اب ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ آپ باہر بھی نہیں چلا سکتے نا. جی آپ کب تک یہ ڈبل گیم کریں گے؟ آپ کب تک جو ہے وہ ایک بلف کھیلیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ باہر کے لیے بھی بالکل کلیئر ہیں کہ وہ ایک مٹھی بھر ایک انلیگل قسم کے لوگ جو ہیں ان کو تسلط کر کے اپنی گیم کریں تو وہ بھی نہیں چلنی. خیر یہ کافی مطلب ہے کہ میں تو اس کو انٹرسٹنگ نہیں کہوں گا، لیکن کافی یہ فکر انگیز حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. فائنل کوشچن سر، افغانستان اگر رسپانس کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ رسپانس آپشنز ان کے پاس بھی مختلف ہیں. انڈیا کا رسپانس آپشن تو کافی کرسٹل کلیئر ہے یہاں پہ، لیکن اگر وہ رسپانس کرتے ہیں اور پاکستان میں انسرجنسی مزید جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے، تو کیا یہ آل آؤٹ وار کریں گے افغانستان کے ساتھ جا کے، جس سے یو ایس ایس آر اور امریکہ تک نہیں جیت سکا؟ کیا یہ وہاں پہ جا کے دوبارہ تباہی کریں گے؟ اور چائنا کا اینگل بھی موجود ہے، انڈیا کا اینگل بھی موجود ہے، ان کی کیپیسٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے. لیکن مین کوشچن از کیا افغانستان ان کو اب ریٹیلیٹ کرے گا؟ آپ کو ریٹیلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی بالکل. اور اس کی نوعیت جو ہے وہ ایک کنونشنل وار کے طور پر نہیں ہوگی. افغانستان جس لڑائی کا ماہر ہے، جو پچھلے اس نے 40-50 سال لڑی ہے، یہ اسی طرح لڑیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کا جو اوور فلو ہے وہ آپ دیکھیں گے رائٹ اپ ٹو بات، وہ تو اپنی بالکل لمٹ جو ہے انہوں نے ڈیفائن کر دی ہے. وہ کہتے ہیں رائٹ اپ ٹو دا انڈس. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے تو آنکھوں پہ کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے. اور اس لحاظ سے یہ چیز بڑھے گی، یہ چیز کم نہیں ہوگی. اس چیز کا جواب جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ کائنیٹک ایکشن سے نہیں کر سکتے. یہ چیز جس طرف بھی جائے گی اس کے اندر جو بڑے ممالک، بڑے سٹیک ہولڈرز شامل ہیں، جس کے اندر میں تو سمجھتا ہوں چائنا کا جو ہے نا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے. تو بہرحال جو اس میں پاکستان ملٹری کی، عاصم منیر کی منشا یا سوچ ہے وہ نہیں چلنے لگی. یہ اس باٹم لائن یہ ہے اس کی. سر افغانستان والے ایشو کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو بھی یہ نہیں سیل کر سکے کہ جی افغانستان کے اندر انگیج کر لو. حالانکہ ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے اوپر وہ بگرام روڈ ٹو بگرام چاہتے ہیں. وہ ان کو بگرام ایئر بیس والی جو روڈ چاہتے ہیں وہ براہ راست ان کو روڈ کیوں کوئی لینے دے گا؟ وہاں پہ ایک یہ بھی بہت بڑا ایک اینگل موجود ہے. لیکن سعودی عرب اور قطر اس میں بڑا ویزیبلی، سعودی عرب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قطر ان کے اگینسٹ ہے اس معاملے کے اوپر. اور یہ قطر کو ٹارگٹ ویزیبلی کر رہے ہیں، الجزیرہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی کیوں پازیٹیو کوریج جو ہے وہ افغانستان کو دے رہا ہے. اب یہ جو پنگا لینے جا رہے ہیں، ان کو کیا ریئلائز نہیں یہ کر رہے کہ ان کی تو ریمیٹنس جو کی بیک بون ہے وہ عرب ممالک کے اندر جو مزدور ہیں جو پیسہ بھیج رہے ہیں، اس ریمیٹنس کے اوپر ان کا جو اکانومی ہے تھوڑی بہت وہ چل رہی ہے. اس کے باوجود یہ اتنے ڈیسپریٹ جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ ڈیسپریشن اتنی کیوں ہے افغانستان جو پھر میں نے رپورٹ کی تھی پچھلے سال کہ یہ ذاتی پرسنل ونڈکٹیو عاصم منیر کی پالیسی ہے افغانستان کو لے کے. اور ایک پنجابی سینٹرک ایک پالیسی بھی آپ کو نظر آتی ہے جو پی ایم ایل نون کی ری برانڈنگ کی جا رہی ہے. ایک پنجاب جاگ، پنجابی جاگ، تیری پگنو لگ گیا داغ، اس کے اندر ری برانڈنگ کی جا رہی ہے. تو کیا فوج کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ یہ دس از اے ڈیسپریٹ سچویشن، اور عاصم منیر جو ہے یہ ذہنی مریضوں کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے؟ فائنل کوسچن کے ایک سسٹم تو ہمیشہ سے ہوتا تھا، یحییٰ خان کو بھی آ کے اتارا تھا تو فوجیوں نے خود ہی اتارا تھا، ینگ آفیسرز نے آ کے جو ہے وہ ایکٹ کر لیا تھا. آخر میں مشرف کو بھی ینگ آفیسرز جو ہے وہ اٹھے تھے، انہوں نے ایکٹ کر لیا تھا. لیکن عاصم منیر لگتا ہے کہ اس کو فری رن ہے، اس نے بالکل جو ہے وہ اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے تحت مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے. کیا فوج میں ریئلائزیشن نہیں نظر آتی کہ یار معاملات کو سنوارنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے، نہیں تو دس از آل وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر؟ کیا نظر نہیں آ رہا ان کو سر؟ دیکھیں فوج تو انسٹیٹیوشنلی اور پھر خاص طور سے لیڈرشپ کے پیرائے میں نا بالکل ہی مفلوج ہوگی ذہنی طور پر. ایک طرف ذہنی مریض اور دوسری طرف سے یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ ذہنی مفلوج ہو چکا ہے اسے. اور اس کی بنیاد بھی آپ کے ذاتی مفاد، چھوٹی چھوٹی سوچیں، یہ جو ہے یہ میرے خیال میں زیادہ ان کے دماغ میں گھس گئی ہے بنسبت کہ یہ چیزوں کو آگے کی طرف سوچیں. اور فوج یا یہ جو حکومتی نظام ہے
یہ ملک کا حصہ ہوتا ہے، ملک ان کا حصہ نہیں ہوتا، چاہے جو مرضی کر لیں. تو اگر اس کے اندر اتنی پیرالسس، جس کو میں ذہنی مفلوجیت جو کہہ رہا ہوں، وہ آ چکی ہے کہ یہ چیزوں کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس بات پہ تالیاں بجاتے ہوں گے جب دیکھتے ہوں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے حق میں جا رہی ہیں، جو ان کا پلان ہے. دیکھیں، اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مقاصد اور ان کے جو پلانز ہیں وہ، اور ان کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کیا ہے. لیکن وہ سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ لا نہیں سکی ہے نا. آپ دیکھیں کہ اگر مقصد یہ ہے کہ فوج کو ٹاپ پہ بٹھایا جائے، فوج کی گورننس، ملک کی جو گورننس ہے اس کو ویپنائز اور ملٹرائز کیا جائے، جس کے اوپر انہوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت زیادہ سٹیپس لیے، جس کی وجہ سے فوج اندر سے چینج کی گئی ہے. ابھی اگر وہ فوج چینج کی گئی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ پیرالسس، breakage of that structure which keeps a professional army tenable. جب وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو آپ کا جو سوال ہے کہ جناب فوج کے اندر بھوس بھر گیا ہے بھائی، کمپلیٹ پیرالسس ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کیسے یہ چیز جو ہے آپ وہ متوقع ہیں کہ جناب فوج کے اندر سے جو ہے کوئی چیز یہ سیدھی کریں گے؟ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ اسٹیج از پاسٹ. آپ اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ جناب، آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے آپ کے کور کمانڈرز کیا کر رہے ہیں. آپ کے جو ہیں وہ نیچے کے جو یہ دو ہی ہیں پیڑیاں، عاصم منیر کے بعد جو فیلڈ آرمی کی دو پیڑیاں ہیں نا، کہ جہاں پہ کور کمانڈز ہیں یا ڈویژنل کمانڈز ہیں، وہ بالکل ٹینجنٹ پہ چلے گئی ہیں. نیچے کی بریگیڈ کمانڈ، جو آپ کے ٹیکٹیکل یونٹس ہیں، بریگیڈیئرز ہیں اور نیچے والے ہیں، یہ تو پچھلے 2 ہفتے کی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. ایک محفل میں کافی سارے لوگ ایسے ملے جو کہ ابھی نزدیک پاکستان سے ہو کر آئے ہیں، اور مختلف قسم کے فوجیوں سے بھی ملے اور سول لوگوں سے بھی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو خاص طور سے فوجی ہیں کہ یو آر ایٹ بریگیڈیئر لیول تک تو دے آر کمپلیٹلی ایٹ اے ٹینجنٹ. ٹھیک ہے جی. لیکن جس پیرالسس کی میں نے بات کی وہ انسٹیٹیوشنل بھی ہے. تو ابھی یہ بریگیڈیئر وغیرہ جو مرضی کریں یا نہ کریں، وہ ایک طریقہ کار جو قومی سار آرمی میں تھا، یا ایک گسٹاپو آرمی میں جو تھا، جو ایک بندسویر میں تھا، وہ انہوں نے کسی حد تک لے آئے، لیکن اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں، فی الحال آپ اس چیز کی کوئی وہ نہ توقع. فوج کے اندر مینس کہ اگر کوئی انڈیویجول کوئی ایسا کام کر دے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز کہ جناب آپ کو کوئی یونٹیں کھڑی ہو جائیں گی یا بریگیڈ کھڑے ہو جائیں گے یا ڈویژن کھڑے ہو، ایسی کوئی بات. مطلب جو بھی کرنا ہے عوام نے کرنا ہے. اگر عوام کو آزادی چاہیے عمران خان کی، جو کہ پاکستان کی آزادی ہے، پاکستان کی آزادی چاہیے، تو عوام کو وہ آزادی جو ہے خود لینی پڑے گی جمہوری جدوجہد کے ذریعے. لیکن حالات جو ہے وہ ویزیبلی مزید خرابی کی طرف ہی یہاں سے بڑھتے نظر آتے ہیں. ان کے کنٹرول میں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کنٹرول کر سکے. باتیں بڑھ کے ان سے جتنی مرضی مروا لیں، پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، یہ بات ان کو پسند تو نہیں آتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کے کنٹرول کے اندر معاملات ہیں ہی نہیں، اور یہ صرف ٹائم گیم کر رہے ہیں. ان کا جو پلان ہے وہ پلان امپلیمنٹ کرنے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور ان کو کوئی فورن فنڈنگ بھی اس کے لیے نہیں مل رہی. مزید جو ہے معلومات آپ کو اس سلسلے میں جو ہے ہم اس کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. کرنل سید اکبر حسین کا بہت بہت شکریہ. عزیزہ نعمت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ حقیقت ہے، باقی سب ہم کہتے ہیں فسانے ہی ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. تھینک یو کرنل اکبر صاحب. بہت شکریہ. خدا حافظ.